بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ۔ اور ابلیس کو ان پر کوئی تسلط حاصل نہیں تھا، یہ قرآن نے قانون بار بار بیان کیا۔ ابلیس زبردستی کسی سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرا سکتا، یہ قانون ہے۔ شیطانی سسٹم یہ زبردستی نہیں کر سکتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ حالات پیدا کرتا ہے، بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، کرنا انسان نے خود ہوتا ہے، اور اسی لیے انسان ہی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ اور قیامت کے دن قرآن بتاتا ہے کہ شیطان کو سامنے جب لایا جائے گا جہنمیوں کے، سب اس پہ لعنت کریں گے، کہے گا مجھے کیوں لعنت کر رہے ہو، مجھے کوئی تم پہ تسلط نہیں تھا، میں تو صرف تمہیں کہتا تھا کہ یہ بھی ہے، چیک کر لو، باقی تو سارا تم خود کرتے تھے، برائیوں سے ایڈکشن تو تمہاری اپنی تھی، میں تو صرف تمہیں دکھاتا تھا، میرا کوئی تسلط نہیں تھا۔ فلا تلومونی، مجھے مت ملامت کرو، ولوموا انفسکم، اگر ملامت ہی کرنی ہے اپنے ان نفسوں کو کرو جن کی خواہشات تم نے پوری کی تھی، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اور ابلیس کو ان پر کوئی بالادستی، زبردستی یعنی تسلط، سلطان کا لفظ ہے، حاصل نہ تھی، مگر کیا تھا؟ یہ سب تھا کیا؟ شیطان کو کیوں مہلت ملی؟ مگر یہ کہ ہم جاننا چاہتے تھے کہ آخرت پر ایمان رکھنے والے کون ہیں اور کون آخرت کے بارے میں مشکوک ہے۔ جس کو پتا ہے کہ میری پکڑ ہونی ہے، میں نے حاضر ہونا ہے، میرا آڈٹ ہونا ہے، مجھے چیکنگ کروانی ہے ہر چیز کی، مجھ سے پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا، کیا کیا۔ آخرت کا مطلب ہی یہی ہے، نافرمانیاں کتنی کی اور فرما برداری کتنی، اعمال کا وزن کیا جانا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے۔ 2 دن پہلے ایک محفل میں شعر سنا، بغیر توبہ کے ہی میں چلا گیا جنت میں، سبحان اللہ، لگاؤ چھکے بیٹھ کے۔ جو شعر سے دین لے رہا ہے وہ بھی پھر بال جا کے اسٹیڈیم سے باہر ہی گرے گی، اسلام کے اسٹیڈیم سے، جو باؤنڈری ہے اسلام کی۔ ارے میں نے یہ کام کیا تو میں بغیر، مرض ہے تمہیں، کیوں لکھتے ہو ایسا کلام؟ خدا فرما رہے توبہ کرو، رسول فرما رہے توبہ کرو، مولا علی فرما رہے توبہ کرو، امام حسن حسین فرما کے توبہ کرو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بغیر توبہ کے ہی چلا گیا۔ کیوں لوگوں کا بیڑا گرک کرتے ہو؟ اچھے شعر بھی لکھ لو، پہلے قرآن پڑھ لو، پھر دیکھو لمٹس کیا ہے میری، مت وہ بات کرو جس قرآن کہہ رہا ہے کرو توبہ، تم کہہ رہے میں بغیر توبہ کے ہی چلا گیا۔ یہ مرض نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض۔ جس کو بھی دین کی بات کرنی ہے خدا کے بندے کو، اسے کم از کم ایک بار تو قرآن پڑھ لینا چاہیے۔ کیا دلیل دے گا خدا کو؟ میں نے جو لغویات بولی ہیں وہ میں نے کہاں سے بولی تھی؟ اللہ کو کیا جواب دے؟ اللہ کہے گا میری کتاب تیرے پاس تھی، کیوں نہیں پڑھی تھی؟ اگر تو نے دین کی بات، دینی نظریہ کو دینا لوگوں کے ذہن میں، تو تم کم از کم اپنی لمٹس تو معین کرو۔ اس دن پتہ چلے گا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب تبرہ کریں گے فالوورز، لیڈرز اپنے فالوورز پر، ورأوا العذاب، اور عذاب سامنے دیکھ لیں گے، وتقطعت بهم الاسباب۔ اس کا جو سیاق و سباق ہے وہی ہے، انہوں نے ایسے کر کے ان لیڈرز نے ان کو دین بتایا تھا کہ ان کو اللہ بہت چھوٹا لگ گیا تھا، اللہ کو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے، اور خرابیاں کی انہوں نے۔ لہٰذا جس کو بھی دین کی بات کرنی ہے یا جس کو نہیں بھی دین کی بات کرنی، قرآن سب کے لیے، تاکہ پتہ تو چلے کہ اللہ نے کیا بات کی۔ کمال ہے شیطان کا کہ جس کتاب کے بارے میں اتنی تاکید موجود ہو، اس کتاب کو معاشرے سے آؤٹ کر دیا گیا۔ کمال ہے، اس کا بھی کمال ہے اور ہمارا بھی کمال ہے۔ اس قرآن کے بارے میں آپ ذرا ایک منٹ توجہ فرمائیے گا ایک بات پر، یہ نکتہ یاد رکھیے گا۔ ایک سبجیکٹ ہے اصول فقہ، اس میں یعنی دینی طلاب کو یہ پڑھایا جاتا ہے، یہ بات بالکل کامن سینس کی ہے لیکن ذرا گہرائی سے پڑھائی جاتی ہے تاکہ متوجہ ہو جائے۔
میں نے اگر آپ سے کوئی بات کرنی ہے، ایک چیز میرے دماغ میں ہے، میں نے آپ کو منتقل کرنی ہے، اس کا جو سب سے نارمل رائج طریقہ ہے وہ اللہ نے کیا رکھا ہے انسانوں کے درمیان، وہ ہے الفاظ. علمہ البیان، اللہ نے بیان، خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو خلق کیا اور اس کو بیان سکھایا. توجہ فرما رہے؟ کیسی سپیڈ سے میں بات کروں آپ سن رہے ہیں. میں جو لفظ بولتا ہوں آیا اردو کا وہ لکھا ہوا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ نہ، چلتی جا رہی ہے فلم آپ کے ذہن میں، یہ کیا بول رہے ہیں. اب جب مجھے ایک سنجیدہ بات کرنی ہے، آپ کو ایک گائیڈ لائن دینی ہے کچھ، تو میں کون سے الفاظ کا انتخاب کروں گا؟ اگر میں مخلص ہوں اور صحیح بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جو بات مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ بات آپ تک پہنچانی ہے، توجہ فرمائیں، تو میں کیا کروں گا؟ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں جو الفاظ انتخاب کر رہا ہوں اس الفاظ کو سن کر آپ کے ذہن میں کیا پکچر بنے گی. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر میں لفظ بولوں اور اس لفظ سے آپ کے ذہن میں کوئی اور پکچر بنتی ہے تو میں آپ کو ہدایت کر رہا ہوں یا گمراہ کر رہا ہوں؟ جی، گمراہ کر رہا ہوں. اللہ نے ان الفاظ کا انتخاب کیا. یہ وہی زبان تھی جس کو عام عرب بولتے تھے، قرآن کی کوئی ٹیکنیکل زبان نہیں ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ جب میرا رسول یتلو علیہم آیاتہ، جب یہ آیات پڑھ کے سنائے گا، یہ اس کی دلیل ہے. اسی قرآن کہتے ہیں لے کے آؤ اس کے مقابلے میں. جس کو سمجھ ہی نہ آتی ہے وہ تو یہ کہے گا نا تیری باتیں سمجھ نہیں آتی، ہم دلیل کہاں سے لائیں؟ نہیں، ساری سمجھتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، کہتے تھے جادو ہے، چونکہ تاثیر بہت زیادہ تھی. آج ہمیں اندازہ لگا ہمارے پر اثر ہی کوئی نہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ موبائل لائیں، کل آپ سب موبائل لائیں، آپ کے ذہن میں کیا جائے گا؟ اس وقت کیا چیز جائے گی ذہن میں؟ موبائل سے کیا مراد ہے میری؟ جی، یہ فون جو آپ کے پاس یہی ہے نا. آپ جب آ جائیں تو میں کہوں پکڑ لو سب کو اندر کر دو جیل میں. کیوں؟ میں نے تو کہا تھا کہ جو پولیس کی موبائل ہوتی ہے نا یہ لے کے آؤ. ایسا ہے یا نہیں؟ اگر بولنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں جو لفظ بول رہا ہوں، اور سب سے بہتر اللہ کو پتا ہے، کوئی ایک بھی کائنات میں نہیں ہے جس کو اللہ سے زیادہ پتا ہو اس لفظ سے کیا تصویر جانی ہے ذہن میں. وہ خالق ہے بیان کا بھی، وہ خالق ہے انسان کا بھی، اس کے دماغ کا بھی. یہ کیا سمجھے گا؟ اس سے بہتر کوئی بات نہیں کر سکتا. اور خاص طور پہ بات بھی وہ جو قیامت تک اس نے ہدایت قرار دی. توجہ فرمائیے. اب خدا نے ایک بات کی اور اس کو پتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں کیا بات آئے گی، اور اپنے اس نے اس لفظوں سے کوئی اور مراد ذہن میں رکھی ہو. یہ ہدایت کرنا ہے یا گمراہ کرنا؟ غور کیجیے. یہ بہت بڑا ظلم ہے اپنے آپ پر، اور یہ قرآن سے دوری کا ایک بہت بڑا سبب ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتی، لہذا بنیادیں پھر شیر ویر سے بن جاتی ہیں، قوالیوں سے بن جاتی ہیں، اور بعد میں جب قرآن سامنے آتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ ایک آیت پڑھی بدک گیا، دوسری پڑھی بدک گیا. پھر کہتے ہیں جی آپ ہی بتائیں کیا مراد ہے. کہتے ہیں ہاں تم کہاں سمجھ سکتے ہو قرآن، میں بتا دوں. وہ پھر ایسا توڑ موڑ کے بیان کرتا ہے، اپنی مرضی کر لیتے. یہ پہلی آسمانی کتابوں کے ساتھ بھی ہوا. یحرفون القلم، اللہ کے کلمات کی تحریف کرتے. اللہ کو یعنی اللہ کو اپنی بات سمجھانی نہیں آتی، تجھے آتی ہے. آپ توجہ فرمائیں، اللہ کو بات کرنی نہیں آتی، دوسرا جو خالق بیان ہے وہ نہیں بات کر سکتا، دوسرا بات کر سکتا. وما قدر اللہ حق کا قدر، انہوں نے اللہ کی جو قدر کرنی چاہیے تھی وہ قدر نہیں کی. قرآن کے بارے میں جب تک رویہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے. ایک ایک آیت میں خدا نے پتہ نہیں کیا کیا گائیڈ لائن رکھی. قصے جو بیان کیے ان کے اندر اس نے یہ کیا، اس یہ کیا میں بھی جو برے کی بات بیان کی ہے اس میں بتایا کہ بروں کی روش کیا ہوتی ہے، اس مزاج کو سمجھو، برے کیا طریقوں سے حملے کرتے ہیں. جب کسی اچھے کی بات بیان کی یعنی بتایا کہ اچھے یوں کرتے ہیں، اپنے مزاج کو چیک کرو تمہاری روش کون سی ہے. کچھ بھی نہ سمجھو ثواب لیتے جاؤ. عجیب و غریب بات ہے. اور ابلیس کو ان پر کوئی تسلط نہیں تھا، مگر ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخرت کا ماننے والا کون ہے اور اس کے بارے میں شک میں کون ہے. اور آپ کا رب تو ہر چیز پر نگہبان ہے. نگہبان کہتے ہیں جس کی نگاہ ہر چیز پر ہو. یہ فارسی کا لفظ ہے نگاہ. یعنی یہ شیطان کو بھی جو مہلت ملی ہے گمراہ کرنے کی، یہ اس خدا کی
تخلیق کے مقصد کے ساتھ ہم آہنگ ہے. اس کہتے ہیں شیطان کو کیوں مہلت دی؟ بابا تھی ہی آزمائش. اس کو ٹھیک ہے ہماری طرف سے تو حق آئے گا, تو اپنا زور لگا لے. وہ ہماری طرف حق آئے گا. جنہوں نے تیری باتیں مانی وہ الگ ہو جائیں گے, جنہوں نے تیری باتیں نہ مانی. توجہ فرما رہے, یہ بھی خدا کی اس حکمت کے عین مطابق تھا شیطان کو مہلت دینا, لیکن شیطان کو کوئی تسلط عطا نہیں کیا گیا. صدق اللہ العلی العظیم.